اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین۔ مل کر دعائے فرج کی تلاوت کرتے ہیں۔ الہی عظم البلاء وبرہ الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الغوث أدركني الساعة العجل بحق محمد وآله الطاهرين صلوات۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے۔ پھر رسول نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا انا شمس و علی قمر، میری مثال سورج کی طرح ہے اور علی چاند کی طرح ہے۔
کتنی خوبصورت رسول اللہ نے تمثیل دی، کہا میں سورج ہوں اور علی چاند ہیں۔ قرآن اٹھا لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم سورج کی جب وہ اپنی روشنی دے دے، قسم چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ عجیب ہے، اتنا بڑا خدا، سورج تو بہت چھوٹا ہے، چھوٹے سے سورج کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ چھوٹے سے چاند کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ میں کبھی اس مائک کی قسم نہیں کھاؤں گا، میں کبھی موبائل کی قسم نہیں کھاؤں گا، کیونکہ یہ قیمت نہیں رکھتے، یہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں قسم کھاؤں گا تو اپنے سر کی کھاؤں گا، اپنے اولاد کے سر کی کھاؤں گا۔ ہاں قرآن کی قسم کھاؤں گا۔ قسم اس چیز کی لی جاتی ہے جو اہمیت رکھتی ہے، مگر خدا نے اتنا بڑا خدا سورج اور چاند کی کیوں قسم کھا رہا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ آج تک مسلمان والشمس والضحاها کی تفسیر سمجھ نہیں پایا۔ والشمس والضحاها کی تفسیر کیا ہے؟ قسم سورج کی جب وہ چمکے، جب وہ روشنی دے دے، قسم چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے قسم مصطفیٰ کی جب وہ دنیا کو روشنی دے دے، قسم مرتضیٰ کی جب وہ مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا قسم قرآن میں خدا کھا رہا ہے۔ یہ شمس ہیں، یہ قمر ہیں، تو فرمایا انا شمس و علی قمر، میں سورج ہوں اور علی چاند کی مثال ہے۔ اب ایک چیز اس میں سے ایک پیارا نقطہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی سورج میں اختلاف نہیں ہوتا، کوئی یہ نہیں کہتا یہ پہلی کا سورج ہے، یہ دوسری کا سورج ہے، یہ تیسری کا سورج ہے، مگر جب چاند کا ذکر آتا ہے فوراً اختلافات شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ پہلی کا چاند ہے، یہ دوسری کا چاند ہے، یہ تیسری کا چاند ہے۔ جب اختلاف بڑھ جاتے ہیں، کسی نے کہا خاموش ہو جا، اختلاف تب ختم ہوں گے جب 14ویں کا چاند آ جائے گا، تب پتہ چلے گا کون صحیح کہہ رہا تھا اور کون غلط کہہ رہا تھا۔ جب وہ 14ویں کا چاند آئے گا، حق و باطل سمجھ میں آ جائے گی سب کو۔ اب آپ نے کل سنا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں تم لوگ وسیلے کے ذریعے سے مانگتے ہو، اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتے؟ ہم کہتے ہیں ہم تو یا اللہ مدد کے بھی قائل ہیں، ہم تو یا رسول اللہ مدد کے بھی قائل ہیں، ہم تو یا علی مدد کے بھی قائل ہیں، مگر یاد رکھو جب ہم دعا کے مقام پہ ہوتے ہیں وہ کیا جواب کہتے ہیں؟ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں، تو دور جانے کی کیا ضرورت، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لو۔ ہم کہتے ہیں ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں خدا کی بارگاہ میں اکیلے چلے آئیں، ہم گداؤں کے گدا، وہ امیروں کا امیر، ہم ضعیف و حقیر، وہ خدا جلیل، ہم بندگان ذلیل، وہ ہے رب جلیل، ہم سراپا نیاز، وہ ہے بالکل بے نیاز، ہم کشکول گدا ہیں، وہ دست عطا ہے، ہم اپنی حقارت کے باوجود اس خدائے کبیر سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اسی لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں اہل بیت کا، پنجتن کا، علی کا، نبی کا وسیلہ درکار ہوتا ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں خیرات علم بخشش محشر متاع خلد، خیرات علم بخشش محشر متاع خلد، ملتی ہے بے دریغ یہ حسن نصیب ہے، جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ حیدر کے در سے مانگ، یہ در خدا کے در سے نہایت قریب ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے مانگنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہ اللہ کے سب سے قریب ہیں۔ جس آیت نے کہا کہ اوروں کو وسیلہ نہ بناؤ، کہا بتوں کو وسیلہ نہ بناؤ۔ مشرک یہ آیتوں کو مسلمان سمجھ نہیں پایا، جہاں کہا شفاعت جائز نہیں یعنی مشرکوں کی شفاعت جائز نہیں، بتوں کے ذریعے سے شفاعت جائز نہیں، مگر اسی قرآن میں کہا من ذا الذی یشفع عندہم الا باذنہ، اگر اللہ کی اجازت ملے تو شفاعت کرنے والا شفاعت کرے گا۔ توسل کا مطلب ہی یہی ہے، یا علی مدد کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں توحید کی طرف لے کر جا رہی ہیں یہ ہستیاں، اپنی طرف نہیں بلا رہے ہیں۔ اب آئیے کتاب مروج الذہب میں وہ واقعہ درج ہیں کہ سیرت رسول میں کہاں کہاں آپ کو ملتا ہے کہ وسیلے سے
مانگا گیا خدا سے، اور ڈائریکٹ بھی بے شک مانگا گیا، وہ مانگتے ہم ڈائریکٹ مانگتے کوئی حرج نہیں ہے، مگر وسیلے سے بھی ہم مانگتے ہیں، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ جو کہتا ہے صرف ڈائریکٹ مانگو اہل بیت سے نہ مانگو، وہ دشمنی ہے اہل بیت کی وجہ سے یہ جملے کہہ رہا ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیے رسول اللہ ہیں، کتاب مروج الذہب میں واقعہ ہے، جب بھی کوئی غریب آتا، کوئی مسکین آتا، بے اولاد آتا، بے روزگار آتا، رسول اللہ کی دعا کا یہی انداز تھا، ہاتھ اٹھاتے فرماتے اللہم ارحم علی فلان بحق علی، خدایا اس مسکین پہ رحم فرما علی کے صدقے میں۔ رسول اللہ تو خدا کے بہت قریب ہیں، مگر پھر بھی وہ علی کا واسطہ دے رہے ہیں۔ مگر رسول اللہ کے دربار میں کچھ ایسے لوگ تھے جو دل سے نہ نبی کو مانتے تھے نہ علی کو مانتے تھے، جن کے لیے سورہ منافقون نازل ہوا۔ آپ دیکھیے سورہ کافرون آپ سب کو آتا ہے، قل یا ایھا الکافرون، کتنا چھوٹا سورہ ہے، ہر بچے کو آتا ہے، مگر سورہ منافقون اتنا بڑا ہے۔ وہ سورہ کی سائز بتلا رہی ہے، کافرون اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنے منافقون خطرناک ہیں۔ تو اب یہ منافقون سے اتنا بڑا سورہ منافقون ان کے لیے نازل ہوا۔ انہوں نے کہا یار یہ کیا انصاف کی بات ہے، جب بھی کوئی آتا ہے رسول اللہ علی کا نام لیتے ہیں، ہم بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بھی تو کوئی حیثیت ہے، ہمارا نام کیوں نہیں آتا؟ تو ان میں سے ایک ہوشیار تھا، اس نے کہا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، ایک دن آئے گا علی بیمار ہو جائیں گے، اس وقت ہم ہی تو کام آئیں گے۔ اب خدا جانے کردہ کائنات کا کیا کہنا، نظام اللہ کیسے چرخشے، نظام کائنات کا کیا کہنا، کچھ ہی دن کے بعد مولا علی بیمار ہو گئے اور آ گئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ بیمار ہوں میرے لیے دعا کیجئے۔ اتفاقاً اس دن رسول اللہ کی دربار میں یا نبی تھے یا علی تھے، یہ دو بیٹھے ہوئے تھے، یہ خوش ہو گئے، ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے لگے، یا تیرا نام آئے گا یا میرا نام آئے گا، دربار نبی میں تو کوئی نہیں ہے۔ اب ایک مرتبہ رسالت کے ہاتھ اٹھے، کرم کے ہاتھ اٹھے، رحمت کے ہاتھ اٹھے، رفعت کے ہاتھ اٹھے، یکایک پھول برسنے لگے، فرشتے خوشی میں ہنسنے لگے، انبیاء سننے کو آ رہے ہیں، مصطفیٰ کچھ کہنے کو جا رہے ہیں، خدائی انتظار میں ہے، رسالت ارادہ گفتار میں ہے۔ رسول اللہ نے ہاتھ بلند کیا، فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی، خدایا علی پہ رحم فرما علی کے صدقے میں، علی پہ رحم فرما علی کے صدقے میں۔ بس ان کے سینے میں جو چھپا ہوا نفاق تھا وہ زبان پہ جاری ہوا، یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے، کوئی اور آتا ہے تب بھی علی کا نام، آج علی خود آ گئے تب بھی علی کا نام لیتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ نے یہ سنا، رسالت کے چہرے پہ جلال کے آثار نمودار ہوئے، فرمایا تم علی پر اعتراض کرتے ہو، میں نبیوں کا نبی احمد مرسل جب اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تو بھی علی کا نام لے کے دعا مانگتا ہوں۔ یعنی اگر دعا کی قبولیت چاہیے تو وہ علی ہی کے نام سے قبول ہوگی۔ یقین جانیے کہ جب بھی یہاں تک کہ جتنے بڑے بڑے اولیاء خدا، جب آپ دیکھیے لوگ کہتے ہیں علی کا ذکر نہ کریے، علی کی وجہ سے اختلافات ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی علی نقطۂ اختلاف نہیں، نقطۂ اتحاد ہیں۔ جب جس جہاں چلے جائیے علی کو سب مانتے ہیں، شیعوں کے پاس چلے جائیے امام اول مانتے ہیں، سنیوں کے پاس چلے جائیے خلیفہ چہارم مانتے ہیں، صوفیوں کے پاس چلے جائیے پیروں کا پیر مانتے ہیں، عارفوں کے پاس چلے جائیے سب سے بڑا عارف مانتے ہیں، زاہدوں کے پاس چلے جائیے سب سے بڑا زاہد مانتے ہیں، عالموں کے پاس چلے جائیے سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، عابدوں کے پاس چلے جائیے سب سے بڑا عابد مانتے ہیں۔ یعنی جس پوائنٹ پہ اتحاد ممکن ہے وہ علی کا نقطہ ہے۔ علی ملانے کے لیے آئے ہیں، جوڑنے کے لیے آئے، توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اب دیکھیے مولا کے وسیلے سے اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے کل یا علی مدد کے کچھ دلائل سنے، آج انجیل سے یا علی مدد کے دلائل سن لیجئے۔ انجیل سے آج کل کی انجیل اگرچہ تورات، انجیل، زبور تحریف ہو چکی ہے۔ تورات کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ، انجیل کو کہتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ، اور زبور کو کہتے ہیں سام، اور ان تینوں کے مجموعے کو ہولی بائبل کہا جاتا ہے، جس کو اردو میں کتاب مقدس کہا جاتا ہے۔ اب اس ہولی بائبل میں جو انجیل ہے اگرچہ تحریف ہو چکی ہے، مگر اس میں آج بھی رسول اللہ کا نام، اہل بیت کا ذکر آپ کو ملے گا۔ کیوں؟
دلیل میں قرآن مجید کی سورہ آراف کی آیت ہے، فرمایا الذین یتبعون النبی رسول النبی الامی الذی یجدونہ عندہم مکتوبا فی التوراۃ والانجیل، اے مسلمانوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کا ذکر تمہیں تورات میں بھی ملے گا اور انجیل میں بھی ملے گا، اور یہ لفظ یجدونہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی جو حال اور آئندہ پہ دلالت کرتا ہے، یعنی جب تلک یہ دنیا رہے گی اور یہ آسماں رہے گا ذکر اہل بیت تورات اور انجیل میں رہے گا۔ ابھی مسلمان کا کام ہے جائے نکالے۔ ایک آیت آپ کو میتھیو متی کی انجیل سے میں پڑھ لیتا ہوں، میتھیو نمبر 24، متی کی انجیل باب نمبر 24، اور ورس نمبر کیا ہے؟ ورس نمبر 46، 47، 48، 49، یہ 4 آیتیں ہیں، اس میں یہ درج ہے۔ یہ آج کی انجیل سے پڑھ رہا ہوں، کہا it was about 3 o'clock when Jesus cried out Eli Eli lama شبقتنی، 3 بجے کا وقت تھا جب حضرت عیسیٰ کو پھانسی پر چڑھانے کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ نے بڑی پرجوش آواز سے، اونچی آواز سے فرمایا ایلی ایلی میری مدد کو آ جا۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں ایلی ایلی میری مدد کو آ جا، مگر جو تحریف کرنے والا ہے اس نے بڑی تحریف کی، انہوں نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ ایلی ایلی کا مطلب یہ ہے او گاڈ ہیلپ می، اے خدا میری مدد کرو۔ مگر کہتے ہیں نا جھوٹے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، ایک جگہ ٹھیک کرتا ہے اگلی جگہ پکڑا جاتا ہے، ایک جگہ کریکشن کرتا ہے دوسری جگہ بگاڑ دیتا ہے۔ اوپر تو انہوں نے ٹھیک کر دیا، مگر چند آیتیں آپ نیچے اتریں گے، اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ حقیقی مفسر ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لیٹس سی ویدر ایلیا ول کم اور نار، چلو دیکھتے ہیں کہ ایلیا آتا ہے یا نہیں آتا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خدا آتا ہے یا نہیں آتا۔ اب ایلیا کون ہے؟ آپ عیسائیوں کی کتابیں اٹھا لیجئے، ہندوؤں کی کتابیں اٹھا لیجئے، یہودیوں کی کتابیں اٹھا لیجئے، بدھوں کی کتابیں اٹھا لیجئے، کسی مذہب کے کسی رہنما نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں ایلیا ہوں۔ مگر علی ابن ابی طالب جب جنگ خیبر میں پہنچے، ایک مرتبہ علم کو پتھر پہ گاڑا، یہودیوں سے کہا انا ایلیا فی التورات، میرا نام تمہاری تورات میں ایلیا ہے۔ یہ وہ علی ہیں جن کا نام آج تک ان کتابوں میں موجود ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 20 مرتبہ لفظ ایلیا تورات اور انجیل میں آج تک آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی آسمانی کتابیں تھیں، انہوں نے تحریف کر دیا ہے۔ اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اہل بیت کی حقیقی اطاعت ملے تو کہاں سے آغاز کرنا چاہیے؟ آغاز یہی درسگاہ حسینی ہے۔ یہ درسگاہ حسینی ہمیں کہاں تک لے جائے گی؟ خلافت الہیہ تک لے جائے گی، وہ حکومت امام زمانہ تک ہمیں خود کو پہنچانا ہے۔ کس ذریعے سے ہم پہنچا سکتے ہیں؟ انداز کیا ہے؟ دیکھیے ہم سب چاہتے ہیں، زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، میری دعا یہ ہے خدایا مجھے دنیا میں بھی اہل بیت کے ساتھ رکھ، مرنے کے بعد بھی اہل بیت کے ساتھ۔ معیت کی تلاش ہے، ہم اہل بیت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، مگر معیت ملے گی تو کیسے ملے گی؟ تو حضرت ابراہیم کی آواز آئی قرآن میں فمن تبعنی فإنہ منی، جس نے میری اتباع کی وہ میرے ساتھ ہے۔ یعنی اہل بیت کے ساتھ رہنا ہے، شرط اتباع ہے۔ اب کیسی اتباع ہوگی؟ حقیقی اتباع کیسی ہوگی؟ اب وہ نہیں اتباع جو ایک شخص تاریخ میں کہتا ہے کہ اگر کھانا کھانا ہے تو ابو سفیان کے بیٹے کے پاس جاؤ، اور اگر نماز پڑھنی ہے تو ابو طالب کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھو۔ بریانیاں ادھر کھاتا تھا، کڑھائیاں ادھر کھاتا تھا، نماز آ کے مولا کے پیچھے پڑھتا تھا۔ یہ معیت والا نہیں تھا، یہ ساتھ نہیں تھا، یہ بس دونوں سے فائدہ اٹھانے کے پیچھے تھا۔ معیت کسے کہتے ہیں؟ امام حسن عسکری کا زمانہ ہے، ایک شخص نے چوری کر دی، اس شہر کا گورنر مولا کا چاہنے والا تھا۔ جب چور کو سزا دینے کے لیے لے کر جا رہے تھے، چور نے کہا میں شیعہ ہوں، میں شیعہ عسکری ہوں، میں شیعہ علی ہوں، حسن عسکری کا شیعہ ہوں۔ مولا کا چاہنے والا تھا گورنر، اس کو لے کر آ گیا مولا کے پاس۔ مولا سے پوچھا مولا کیا یہ آپ کا شیعہ ہے؟ مولا نے اس کو دیکھا، مولا نے کہا نہیں یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ کہا مولا دعویٰ کر رہا ہے آپ کا شیعہ ہے؟ کہا نہیں اس نے جان بچانے کے لیے دعویٰ کیا ہے ہمارا شیعہ ہے، لے کر جاؤ اس کو۔ پھر اس کو لے کر گئے سزا دینے کے لیے۔ گورنر نے کہا اس کو زمین پر لٹاؤ، زمین پر لٹایا۔ اس کو جب کوڑا مارتے تھے کوڑا اس پر نہیں لگتا تھا، زمین پر لگ جاتا تھا۔ پھر سے کوڑا مارا، کوڑا پھر سے زمین پر لگ گیا، پھر سے کوڑا مارا، پھر سے کوڑا زمین پر لگ گیا۔ یہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا کرامت نظر آ رہی ہے کہ کوڑا اس کی پیٹھ پر نہیں لگ رہا جبکہ اس نے چوری کی ہے، زمین پر لگ رہا ہے۔ پھر سے اس کو اٹھایا، امام حسن عسکری کے پاس لے کر آئے۔ مولا دیکھ لیجئے صحیح طرح سے کہیں یہ آپ کا شیعہ تو نہیں؟ کہا نہیں ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ مولا اس کو کوڑا لگا رہے ہیں، اس کو کوڑا لگتا ہی نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا یہ ہمارا
شیعہ نہیں، ہاں یہ بات الگ ہے یہ ہمارا محب ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا فرق کیا ہے؟ کہا ہمارے محب اور شیعہ میں فرق یہ ہے، محب ہم سے محبت کرتا ہے، شیعہ وہ ہے جو ہر حال میں ہماری اطاعت کرتا ہے۔ یعنی مولا نے ڈفرینشیٹ، محب کے بعد شاید کرامت آ گئی، یہ کرامت محب کی کرامت تھی، مگر شیعہ کون ہے؟ ابراہیم کو جب خدا نے پیدا کیا، ابراہیم نے عرش کے اطراف 5 نور کو دیکھا جو طواف کیے جا رہے تھے، کہا یہ کون ہے؟ خدا نے کہا یہ مصطفیٰ ہیں، یہ مرتضیٰ ہیں، یہ سیدہ ہیں، یہ حسن اور حسین کا نور ہے۔ پھر ان نوروں کے اطراف 9 نور تھے جو طواف کر رہے تھے، کہا یہ حسین کی نسل سے آنے والے 9 امام ہیں۔ پھر کہا اس کے اطراف میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے نور تھے جو طواف کر رہے تھے، کہا یہ انہی ہستیوں کے شیعہ ہیں۔ پھر ابراہیم نے پوچھا خدایا شیعوں کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا شیعوں کی نشانی یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ میں وہ انگوٹھی پہنتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ سجدگاہ پہ نماز پڑھتے ہیں، نشانی یہ ہے کہ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں پڑھتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا تو خدایا مجھے بھی شیعہ بنا دو، مجھے بھی شیعہ اہل بیت بنا دو۔ تو ایک مرتبہ قرآن میں آواز آئی ان من شیعتہ لابراہیم، ہم نے ابراہیم کو اہل بیت کا شیعہ بنا دیا ہے۔ یعنی شیعہ وہ ہے جو ابراہیمی مقام رکھتا ہو، جو ابراہیمی توحید رکھتا ہو۔ یعنی حقیقی شیعہ کیسے بن سکتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محب ہیں، مگر شیعہ حقیقی کیسے بنے؟ یہ نہیں کہ محبت ہے اس محبت کو کہیں ارے بھائی ہم تو شیعہ نہیں، ہم تو کوئی امید نہیں، یہی محبت ہے جو ہمیں بچائے گی۔ آپ دیکھیے وہ عالم دین تھا، یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، یہ ابتدائی اسٹیپ ہے۔ آپ ہم نے محب کے مقام سے تشیع کے مقام پہ جانا ہے۔ ایک وہ مولا کا چاہنے والا نجف میں رہتا تھا، عالم دین کہتا ہے ایک نوجوان کو میں نے دیکھا زیارت کے لیے آیا تھا، مگر اس کی داڑھی موڑی ہوئی تھی، کہ میں نے بہت بری نگاہ سے دیکھا، لو بھائی زیارت کے لیے آ گیا ہے، داڑھی اتنا شیپ کر کے چکنا کر کے خود کو آ رہا ہے، یزیدی سنت پہ چل رہا ہے، اور کیا اس کی زیارت قبول ہوگی؟ کہ میں نے یہ سوچا، اور یہ سوچ کر بس سو گیا رات کو۔ رات کہا بھی اسے کچھ نہیں، یعنی بس بری نگاہ سے اسے دیکھا، اسے کمتر سمجھ کے دیکھا، تو کہا رات کو سو گیا۔ رات کو مولا علی کی مجھے زیارت ہوئی، مولا علی نے کہا کہ اے طالب علم جاؤ وہ کچرے کا ڈھیر دیکھ رہے ہو؟ جی مولا۔ جاؤ اس کو اٹھاؤ۔ میں نے اس کو اٹھایا کھودا، کچرے کے ڈھیر کے نیچے ایک انگوٹھی پڑی تھی، کہا اس انگوٹھی کو اٹھاؤ، انگوٹھی کو اسے اٹھایا، دھو لو اس کو۔ اس نے دھویا، دھونے کے بعد جب اس نے انگوٹھی کو دیکھا، مولا نے کہا کیا ہے؟ کہا مولا بہت چمکدار، بہت قیمتی ہیرا ہے، بہت ڈائمنڈ ہے مہنگا۔ تو مولا نے فرمایا جس نوجوان کو تم بری نگاہ سے دیکھ رہے تھے، بے شک اس کے اندر دل کے اندر گناہوں کا ڈھیر تھا، گناہوں کی نجاست تھی، گناہوں کا کچرا تھا، مگر اس کے دل میں عشق علی کا ہیرا چمک رہا تھا، اس کے دل میں علی کی محبت تھی۔ تمہارا کام تھا اس کو ہدایت دو، اسے بتاؤ کہ کردار یزیدی ہے تم جو داڑھی شیو کر کے آئے ہو، محبت سے بتاؤ، ادب سے بتاؤ، احترام سے بتانا تھا، امر بالمعروف کرنا تھا، مگر اس کو کبھی کم نہ سمجھنا۔ تبھی تو خدا نے جب موسیٰ سے کہا موسیٰ کل جب تم کوہ طور پر آؤ گے اپنی قوم سے کوئی کمتر شخص کو لے کر آ جانا۔ موسیٰ پریشان، میرے سے کمتر کون ہو سکتا ہے؟ ہم ہوتے تو پورے محلے کو لے کر چلے جاتے، خدایا یہ سب کے سب میرے سے کمتر ہیں، کوئی میرے سے، مگر موسیٰ جیسے نبی جو پوری قوم میں سب سے اوپر ہیں، سوچ رہے ہیں کس کو لے کر جاؤں؟ جوانوں میں دیکھا کوئی نہیں ملا، بوڑھوں میں دیکھا کوئی نہیں ملا، بچے تو معصوم ہوتے ہیں، عورتوں میں کوئی نہیں ملا۔ اب خالی آج جا رہے ہیں کوہ طور پر، راستے میں ایک کالا کتا نظر آیا، کہا اس کالے کتے کو لے کر جاؤں، بدبو بھی آ رہی ہے۔ پھر سوچا اسے کتا اللہ نے بنایا، مجھے موسیٰ اللہ نے بنایا، وہ چاہتا تو اس کتے کو انسان بنا دیتا، مجھے بھی کتا بنا سکتا تھا، کہا نہیں میں نہیں لے جاؤں گا، یہ اس اعتبار سے میرے سے کمتر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اکیلے آ گئے خالی ہاتھ، آواز آئی موسیٰ میں نے تمہیں ایک ٹاسک دیا تھا، میں نے تمہیں ایک کام دیا تھا کہ تم اپنے سے کمتر قبیلے میں قوم میں سے کسی کو لے کر آ جاتے۔ کہا خدایا میں ڈھونڈتا رہا، مجھے اپنے سے کمتر کوئی نہیں ملا۔ خدا کی آواز آئی موسیٰ اگر اس کالے کتے کو تم لے کر آتے میں تیرا نام نبیوں کی فہرست میں سے نکال دیتا، تو میرے نبی نہ رہتے۔ اس کتے کو کیوں تم نے کمتر سمجھا؟ ایک انسان ہے جو گناہوں میں غرق ہے، ایک لڑکا ہے جو شراب پی رہا ہے، ایک لڑکی ہے جو برے فعل کر رہی ہے، بد کردار ہے، کبھی اس کو خود سے کم نہ سمجھیے۔ میں تو بد کردار نہیں، میں تو شراب نہیں پیتا، میں وقت میں نماز پڑھتا ہوں، نہیں یہ نماز پڑھتا ہے، یہ بد کردار بھی ہے، شرابی بھی ہے، رشوت بھی کرتا ہے، داڑھی بھی مونڈتا ہے، میرا حق نہیں اس کو کمتر سمجھوں۔ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے میرے سے پہلے جنت میں چلا جائے، میں مرنے سے پہلے گناہ کر کے جہنم میں چلا جاؤں۔ کوئی انسان کی پتہ نہیں کہ انسان کب بدل سکتا ہے،
بدلنے کو دیر نہیں، ساری زندگی گمراہ رہا، بس ایک دن پہلے اب سوچ کر حر نے اپنی زندگی کو بدل دیا، حر علیہ السلام بن گیا۔ پوری زندگی گمراہ تھا زہیر، پوری زندگی عثمانی اس کا نام تھا، زہیر عثمانی، مگر اس نے اپنی زندگی کو بدلا اور 24 گھنٹے میں ایسا بدل گیا کہ 72 میں شامل ہو گیا۔ عجیب ہے انسان کی زندگی میں، انسان لمحے بھر میں بدل جا سکتا ہے، مگر یہ کہ وہ ڈیسیجن کرے، وہ فیصلہ کرے۔ اب دیکھیے مولا کا ایک نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، جو معنوی نسخہ ہے، بہت پیارا نسخہ ہے۔ بارہویں امام، ہمیں حکومت الہیہ تک ہم خود کو لے کر جانا ہے، ہمیشہ بارہویں امام کی کیسے یاد میں رہوں، صبح شام مولا کو کیسے یاد کروں۔ یاد رکھیے علماء ایک بہترین نسخہ دیتے ہیں، پہلے نسخہ بتاتا ہوں، پھر نسخے کے بیک گراؤنڈ میں جو اسٹوری ہے وہ بتاتا ہوں۔ کیا نسخہ ہے؟ جب بھی آپ کھانا کھائیں، کھانے کے بعد جب کہہ رہے ہیں شکرا للہ، ایک جملہ ایڈ کر لیں، سمپل جملہ ہے، اللہم بارک، اے خدایا برکت عطا فرما، لمولانا صاحب الزمان، مولانا صاحب الزمان تو سب کو آتا ہے، اللہم بھی سب کو آتا ہے، بس یہ لفظ سیکھ لیں، بارک لے، اللہم بارک لے مولانا صاحب الزمان، خدایا میرے آقا امام زمانہ کو برکت عطا فرما۔ یہ کیا مطلب اس کا؟ آپ جب دسترخوان پہ کھاتے ہیں، مثال کے طور پہ میں کسی گھر پہ گیا، جب کھا کے اٹھے ہم کہتے ہیں اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی رزق روزی میں اضافہ کرے، کیونکہ اس کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ جب آپ اپنے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ میرا دسترخوان ہے، کیونکہ یہ دانہ دانہ جو اگ رہا ہے ایک ہستی کے صدقے میں اگ رہا ہے، یہ سورج جو چمک رہی ہے ایک ہستی کے صدقے میں چمک رہی ہے، یہ چاند جو ابھر رہا ہے ایک ہستی کے صدقے میں ابھر رہا ہے، یہ روزی جو ہمیں مل رہی ہے ایک ہستی کے صدقے میں مل رہی ہے، یہ دریائیں جو بہہ رہے ہیں یہ ایک ہستی کے صدقے میں بہہ رہی ہیں، یہ پرند، یہ چرند، یہ دنیا جو سمٹی ہوئی ہے ایک ہستی کے صدقے میں سمٹی ہوئی ہے۔ اگر حجت دوران دنیا میں نہ ہوتے، دنیا تتر بتر ہو جاتی، دنیا ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتی۔ یہ ان کا احسان ہے، یہ ان کا دسترخوان ہے، یعنی کھانے کے بعد کہیں خدایا میرے آقا کو برکت عطا فرما، یہ اسی کا دسترخوان ہے جس میں بیٹھا ہوا ہوں۔ امام حسین ہے، ان کا غلام ہے، غلام کو مولا نے باغ کے رکھوالی کا بنا دیا، باغ کی رکھوالی کر رہا تھا، مولا کے کھانا اس نے کھایا، کھانے کے بعد اس نے کہا اللہم شکرا لگا، خدایا تیرا شکر۔ پھر یہ جملہ اس غلام نے کہا جو اسٹوری ہے اس نسخے کے پیچھے، اللہم بارک لمولانا الحسین، خدایا میرے آقا حسین کو برکت عطا فرما۔ امام حسین نے سن لیا، آئے اس کے پاس، کہا تم نے کیا جملہ کہا کھانے کے بعد؟ اسے شرم آ رہی تھی، اس نے کہا میں نے خدا کا شکر کیا۔ کہا نہیں، اس کے بعد تم نے کچھ جملہ کہا؟ کہا ہاں میں نے کہا اللہم بارک لمولانا الحسین، میں نے کہا خدا میرے آقا حسین کو مزید برکت عطا فرمائے کیونکہ یہ اس کا دسترخوان ہے۔ مولا نے کہا غلام کو میں نے تمہیں بھی آزاد کر دیا، پورا باغ میں نے تمہیں ہدیے میں دے دیا، یعنی آقا کے لیے یہ دعا کریں گے حسین اس طرح سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ 12ویں سرکار کے بارے میں یہ کہیں گے یہ بھی اسی کریم کے کریم بیٹے ہیں۔ ہمارے استاد بتا رہے تھے جن لوگوں کو یہ بتایا ان کی زندگی بدل گئی، دنیاوی اور معنوی، کیونکہ آپ 5 وقت جتنے وقت بھی آپ 3 ٹائم جتنے وقت بھی کھانا کھا رہے ہیں اپنا دسترخوان سمجھ کے نہیں کھا رہے ہیں، یہ آقا کا دسترخوان ہے، یہ معنوی نسخہ۔ اب آئیے پلٹیں کہ اہل بیت کے شیعہ کی صفت کیا ہے۔ مولا نے فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے جو بد زبانی نہیں کرتا۔ دیکھیے بد زبانی ہم سمجھتے ہیں معمولی چیز ہے، مولا نے فرمایا 2 عجیب اثر بتائے بد زبانی کے، جو گالی دیتا ہے، جو برا کہتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کی زبان پہ گالیاں بالکل یعنی جیسے کہا جائے بس بات کرنے کی اسٹارٹ وہ گالی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب پرانے زمانے کے بزرگ، ہمارے نانا مرحوم خدا رحمت کرے ہمارے مرحومین کو، آپ کے مرحومین کو بھی، تو وہ جب غصہ آتا تھا، پرانے دیکھیے بڈھے اور بزرگ جب غصہ آتا تھا کیا کہتے تھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی اس انداز سے وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے تھے۔ یعنی غصہ آیا ہے تو اللہ کو جو یاد کرے گا اس کا غصہ قابو میں آ جائے گا، مگر جو غصے کا آغاز گالی سے کرے گا، حدیث میں فرمایا نزع اللہ برکت من رزقہ، جو گالی دیتا ہے، بری زبان رکھتا ہے، خدا اس کے رزق سے برکت کو ہٹا دیتا ہے۔ اب لاکھ دوڑا ہے مولانا، کماتے بہت ہیں بچتا کچھ نہیں ہے، ہاں لاکھ دوڑتے رہو کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ تمہاری زندگی سے برکت جا چکی ہے۔
اور پھر دوسری مشکل اور خطرناک ہے، فرمایا جو بری زبان استعمال کرتا ہے اس کا کیا اثر ہے، خدا اس کو اس بندے کے حوالے خود کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی خدا اس بندے کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ آسمان کے نیچے اس سے بدتر کوئی عذاب نہیں ہو سکتا کہ خدا کسی بندے کو اس کے نفس کے حوالے کر دے۔ بالکل ایسے ہی آپ کسی 4 برس کے بچے کو شہر میں چھوڑ کے آ جائیں، کوئی اسے کڈنیپ کر دے گا، کوئی اسے چرا دے گا۔ بالکل ایسے آپ کنواری لڑکی کو گھر سے نکال دے، وہ رات کو کہاں سوئے گی، کوئی اس کی عزت لوٹے گا۔ جب انسان کو خدا چھوڑ دیتا ہے، اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، تمام شیاطین اس پہ حملہ ور ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ہدایت کے راستے گویا اس کے لیے بند ہو گئے۔ یہ کیسے شروع ہوا؟ جب اس نے بری زبان استعمال کرنا شروع کی، جب کسی کو گالی دی۔ علی کا چاہنے والا یہ نہیں کرتا، تبھی تو مولا ہیں ممبر کوفہ پہ بیٹھے ہیں۔ راوی کہتا ہے علی ممبر کوفہ پہ گریہ کر رہے ہیں، علی کی داڑھی میں آنسو بھرائے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں کہ اب آنسو داڑھیوں سے ٹپک رہے ہیں۔ علی کیا فرما رہے ہیں، اے کوفے والو، تمہیں دن کے سردیوں میں کہتا ہوں جہاد کرو، سردی کا بہانہ کرتے ہو، گرمیوں میں کہتا ہوں گرمیوں کا بہانہ کرتے ہو۔ یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مردوں کی شبیہ تمہارے درمیان کوئی مرد نہیں ہے، تبا لکم، تمہارے ہاتھ کٹ جائیں اے بے پدر لوگو۔ یہ مولا علی کے جملے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں این عمار این ابن طیحان، کہاں ہے میرے خالص صحابی، کہاں ہے عمار یاسر، کہاں ہے وہ حقیقی شیعہ۔ پھر آخر مولا فرماتے ہیں اے کوفیو، تم نے اتنی بے وفائی کر دی کہ میرے 10 کوفی لے لو، مجھے 1 شامی دے دو، کیونکہ وہ اپنے باطل پر ایسے ڈٹے ہوئے ہیں جو تم اپنے حق پر ڈٹے ہوئے نہیں ہو۔ علی شیعہ کی کمی تبھی تو جب مولا سے کسی نے کہا مولا آپ کے 50,000 لوگ شیعہ کوفے میں رہتے ہیں، مولا نے کہا 25 بھی نہیں رہتے ہیں۔ 50,000 میں 25 بھی ریشو دیکھیے، 50,000 میں مولا نے کہا 25 بھی نہیں رہتے۔ 2 کروڑ زیارت میں جاتے ہیں کربلا میں، کیا ان 2 کروڑ میں 313 نہیں بن رہی آج تک کا؟ 2 کروڑ میں پرسنٹیج دیکھیے، 50,000 میں 25 بھی شیعہ نہیں، 2 کروڑ میں 313 بھی ابھی تک تیار نہیں ہوئے۔ ہم زیارت پہ چلے جاتے ہیں مگر یاد رکھیے ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے۔ میں خود دیکھتا ہوں افسوس کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے ان موقف میں تو عراقی اٹھتا ہے نماز پڑھنے، ایرانی اٹھتا ہے نماز پڑھنے، جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ ہماری قوم پاکستانی ہوتے ہیں جو اسی ملکوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کوئی بیچارہ زائر، اب اس کے عدم معرفت ہے، معرفت نہیں ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ زیارت کے لیے آیا ہے، کسی نے اسے پتہ نہیں مقصد زیارت کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ سب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری قوم والے بیچارے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں معرفت نہیں دی گئی، انہیں اہمیت نہیں بتائی گئی۔ انہوں نے کہا ان کو بتایا گیا شارٹ کٹ ہے، فری میں بس تم جنت کما لو۔ اگر تم جنت میں نہیں جاؤ گے تو اور کون جائے گا؟ جنت ہی خالی رہ جائے گی، تم ہی جنتی ہو۔ یہ جب بتایا گیا ہے 100% فیڈ کیا گیا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت نماز پڑھنے کی، جنت تو فٹ ہے آلریڈی، مجھے کیا زحمت کرنے کی۔ یہ غلط معلومات جو دی گئی ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کو۔ تو مولا کو حقیقی شیعوں کی تلاش ہے، حقیقی شیعوں کی صفات کیا ہے۔ اب آئیے ایک واقعہ، عجیب عبرت بھرا واقعہ، جب مولا علی خلیفہ بنے ہیں چوتھے 3 خلافتوں کے بعد، جب مولا کو ظاہری خلافت ملی، جو یمن کا گورنر تھا، مولا نے اس کو کہا تم گورنر رہو، اس کو تیسرے خلیفے نے بنایا تھا، مگر لیٹر میں مولا نے یہ لکھا کہ 10 ایسے لوگ میری طرف یمن سے بھیجو جو علم میں سب سے زیادہ ہوں، تقوی میں سب سے زیادہ ہوں، بصیرت میں سب سے زیادہ ہوں، طہارت میں سب سے زیادہ ہوں، تفکر میں سب سے زیادہ ہوں، نماز روزے حج زکوٰۃ، 10 صفات مولا نے بتائیں، اور ایسی 10 صفات جو ایک بندے میں جمع ہونا بھی مشکل ہے۔ کہا یمن سے 10 بندے بھیج دو۔ اس نے کہا بہت مشکل ٹاسک مولا نے دے دیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے ڈھونڈتا ہوں۔ جاتا ہے 70 پورے یمن میں تلاش کرتا ہے، 70 نیک ہستیوں کو جمع کرتا ہے اور ان 70 میں سے 40 لوگوں کو الگ چنتا ہے، 40 لوگوں میں سے 10 لوگوں کو الگ کرتا ہے، دیکھ لیتا ہے، لوگوں سے پوچھ لیتا ہے، نماز روزے حج سب چیزیں، پتہ نہیں نماز شب بہترین، ان کی شہرت اچھی ہے، لوگ ان کو اچھا جانتے ہیں، 10 لوگوں کو گھوڑے پہ بٹھاتا ہے، بھیج دیتا ہے مولا کے پاس۔ اب یہ 10 لوگ مولا کے پاس پہنچتے ہیں، مولا کی حکومت کا زمانہ ہے، تازہ مولا خلیفہ بنے۔ ان 10 لوگوں میں سے ایک شخص ان 10 کی نمائندگی کرتا ہوا مولا کے سامنے آتا ہے کہ مولا میں آپ کے سامنے ہم سب کا تعارف بھی کراتا ہوں اور آپ سے بھی خطاب کرتا ہوں۔ اب مولا کہتے ہیں آ جاؤ۔ اب یہ ایک مرتبہ بولنا شروع کرتا ہے، یہ اس کی تقریر تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، بڑی زبردست تقریر کرتا ہے، اے امیر المومنین، اے شاہ لا فتح، اے امیر عرب، اے زوج بطول، اے نفس رسول، اے امیر المومنین، آپ پر سلام، آپ پہ درود، آپ پہ میری جان قربان، سلام و درود و آپ پر، آپ کے بچوں پر، لمبی سی تقریر کرتا ہے اور بڑی 15 منٹ 20 منٹ کی تقریر کرنے کے بعد جب بیٹھ جاتا ہے مولا فرماتے ہیں مسمک، تیرا نام کیا ہے؟
کہتا ہے عبد الرحمن، میرا نام عبد الرحمن۔ مولا کہتے ہیں پورا نام کیا ہے؟ کہتا ہے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی۔ مولا فرماتے ہیں ام مرادی انت، کیا تو ہی وہی مرادی ہے؟ کہتا ہے میں مرادی ہوں۔ پھر مولا فرماتے ہیں ہاتھ ٹانگ پہ مار کے ام مرادی انت، کیا تو ہی مرادی ہے؟ مولا اپنی ٹانگ کو، وہ کہتا ہے ہاں۔ مولا اپنی ٹانگ پہ ہاتھ مار کے فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس زمانے کا متقی انسان تھا، محبت کا دعویٰ کرتا تھا، اور کسی اور موقع پہ علی نے اسے کہہ دیا تھا کہ انت قاتلی، تم میرے قاتل بن جاؤ گے۔ یہ کیوں علی کا قاتل بنا؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں علی کو حاکم نہیں مانا تھا، علی کی محبت دل میں تھی۔ کیونکہ فضیلت جس میں ہوتی ہے، انسان کی فطرت یہ ہے، فضیلتوں کا انسان عاشق ہے، اور اسی وجہ سے کیونکہ ساری فضیلتیں علی میں تھی تو یہ علی کا عاشق ہو گیا تھا۔ مگر علی کو اس نے دل پہ حاکم نہیں مانا تھا، تبھی تو نہروان میں شامل ہوا اور خوارج میں شامل ہوا اور مولا کی شہادت کا سبب بنا۔ یہ علی کو حاکم نہیں مانتا تھا۔ ہم علی کو مانتے تو ہیں، مگر کیا ہماری زندگی میں علی کی حکومت ہے؟ کیا میرے دل پہ علی کی حکومت ہے؟ کیا میری آنکھوں پہ علی کی حکومت ہے؟ کیا میری کان پہ علی کی حکومت ہے؟ کیا میری زبان پہ علی کی حکومت ہے؟ کیا میرے گھر میں علی کی حکومت ہے؟ کیا میری شادی میں علی کی حکومت ہے؟ کیا میری فیملی میں علی کی حکومت ہے؟ اگر علی کو حاکم نہیں مانیں گے تو یقین جانیے ہم محب تو بن سکتے ہیں۔ ہم محب وہ تھا جو ابن ملجم تھا، محب وہ تھا جس کو کوڑے نہیں لگ رہے تھے، وہ محب تھا۔ مگر شیعہ کون تھا؟ شیعہ مالک اشتر تھا۔ شیعہ کون تھا؟ سلمان فارسی تھا۔ تبھی تو آپ دیکھیں گے اسی ابن ملجم نے کیا انجام کیا۔ دو لوگ رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ فیصلہ کر دیجئے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ رسول اللہ نے ایک کے حق میں فیصلہ کیا، ایک کے خلاف فیصلہ کیا۔ جس کے خلاف فیصلہ کیا اس نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص آپ کا رشتہ دار تھا، تبھی تو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ویسلموا تسلیما۔ حبیب ان کے دل میں ایمان تب تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک دل و دماغ و زبان سے آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ کربلا کی جنگ یہ اسی وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے مولا کو حاکم نہیں مانا تھا۔ جنہوں نے حاکم مانا تھا وہ حبیب ابن مظاہر تھے، وہ رشید حجری تھے، وہ میثم تمار تھے۔ جنہوں نے مولا کو حاکم مانا تھا، علی نے گٹلی کو زمین میں ڈالا اور علی نے کہا کہ اے میثم تمار، ایک دن آئے گا یہ گٹلی سے ایک بڑا درخت نکلے گا اور اس درخت پہ تمہیں لٹکا دیا جائے گا اور میری محبت میں تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی۔ ایک مرتبہ مسکرا کے کہتا ہے میثم کیا مولا ایسے ہی ہوگا؟ آپ کے عشق میں مارا جاؤں گا؟ کہا ہاں تم میرے عشق میں مارے جاؤ گے۔ ہر روز آ کے اس درخت پہ پانی ڈالتے ہیں میثم تمار، اور وہ درخت جس گھر کے سامنے تھا اس گھر والے سے کہتے ہیں اس درخت کا خیال رکھو، کچھ عرصے کے بعد میں تیرا پڑوسی بن جاؤں گا۔ وہ سمجھتا میثم آ کے کوئی گھر خریدیں گے، وہ نہیں جانتا تھا یہ علی کے عاشقوں کی بات ہے۔ جب حبیب کو ایک مرتبہ مالک حبیب کو دیکھا اس صحابی نے، حضرت میثم تمار نے حبیب سے کہا، میثم نے حبیب میں ایک دن دیکھ رہا ہوں جب تیری گردن حسین کے عشق میں کاٹی جائے گی اور تیرا سر نیزے پہ رکھ دیا جائے گا اور اس نیزے کو پورے شہر میں پھرایا جائے گا۔ حبیب پلٹ کے کہتے ہیں اے میثم تمار میں بھی وہ دن دیکھ رہا ہوں جب تیری زبان علی کے عشق میں کاٹی جائے گی۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ علی کے عاشق لوگ کیا جانے، یہ علی کے عاشق راز کی باتیں کر رہے ہیں۔ رشید حجری آتے ہیں کہتے ہیں کیا تم لوگوں نے میثم اور حبیب کو دیکھا؟ لوگ کہتے ہیں میثم اور حبیب عجیب باتیں کر رہے تھے، یہ کہہ رہا تھا اس کو تمہاری زبان عشق علی میں کاٹی جائے گی، وہ کہہ رہا تھا اس کو کہ تمہاری گردن عشق حسین میں کاٹی جائے گی۔ تو ایک مرتبہ رشید حجری کہتا ہے میثم یہ بتانا بھول گئے تھے جو شخص حضرت حبیب ابن مظاہر کی سر کو شہر میں پھرائے گا اس کو 100 دینار مزید انعام دیا جائے گا۔ یہ عاشقان علی تھے جو اپنی موت کی خبر رکھتے تھے، یہ وہ تھے جنہوں نے علی اور نبی کو عاشق اپنے زندگی میں حاکم مانا ہے۔ اگر ہم چاہتے اپنی زندگی کو بدل لیں، ان ہستیوں کو اگر حاکم مان لیں حقیقی معنی میں کہ اب ہماری پسند وہی ہو جو حسین کی پسند ہے۔ آپ دیکھیے کربلا والوں کا مقام اسی لیے اتنا بلند بنا کہ معصوم امام آ کے کربلا میں فرماتے ہیں بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ تم سب پہ قربان کربلا کے 72 شہیدوں۔
ان میں سید بھی ہیں، غیر سید بھی ہیں، حبشی غلام بھی ہیں، حور بھی ہے، جون بھی ہیں، اور معصوم امام کے ماں باپ معصوم ہیں۔ اگر اس کا کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں، جواب سمجھنا ہے تو زیارت عاشورہ پڑھیے۔ السلام علیک وعلی الارواح التی حلت بفنائک، سلام ان ہستیوں پہ جو حسین میں پگھل چکے تھے، جیسے پانی نمک میں پگھل جاتا ہے، یہ 72 حسین میں پگھل چکے تھے، اب ہر نہ رہے گویا حسین بن گئے تھے، حبیب حبیب نہ رہے گویا حسین بن گئے تھے، عباس و اکبر اکبر نہ رہے، سب عشق حسین میں ڈوب چکے تھے۔ ایک دوسرے کو ملتے تھے، کہتے تھے ابھی خیموں میں جانا ہے، 3 دن پیاس کے ہو چکے ہیں، مگر مسکراتے ہوئے جاؤ، کہیں تمہاری چہرے کی پریشانی کو دیکھ کر آقا پریشان نہ ہو جائے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں۔ جب حسین نے ایک مرتبہ کہا اے صحابیوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بیٹھے ہو، تم سمجھتے ہو تمہیں جنت نہیں ملے گی، میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ جنت کے طالب بھی نہیں تھے، کہا میں وعدہ دیتا ہوں تمہیں جنت مل جائے گی، اٹھ کے چلا جاؤ۔ کوئی نہیں اٹھا، یعنی پتہ چلا یہ جنت کے طالب نہیں تھے۔ پھر کہا اکبر بیٹا ذرا چراغ کو گل کرنا۔ اکبر نے چراغ کو گل کیا، حسین نے کچھ آوازیں سنی۔ اب جو چراغ روشن کیا گیا، حسین نے کیا دیکھا، جو جوان تھے انہوں نے اپنے نیام توڑ دیے تاکہ دلیر نظر آئے، جو بوڑھے تھے انہوں نے امامے کمر میں باندھ دیے تاکہ جوان نظر آئے، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ بڑے نظر آئے۔ حبیب آگے بڑھے، مولا آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، کہاں جاؤں؟ کل قیامت کے دن اگر فاطمہ زہرا نے مجھ سے کہہ دیا میرے بیٹے کو جنگل میں اکیلے چھوڑ آئے، میں کیا جواب دوں؟ عباس اٹھے، کہا مولا چپ ہو گئے، ادب عباس پہ سلام۔ آقا چپ ہو گئے، امام زمانہ چپ ہو گئے۔ آخر عباس نے حسین سے کچھ نہیں کہا، نجف کی طرف رخ کر کے کہا بابا میری ماں نے مجھے لوریوں میں سنایا تھا عباس تم حسین کے محافظ بنو گے، اب مجھے آقا کہہ رہے ہیں چھوڑ کے چلا جا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ عزادارو چلو اس مظلوم امام پہ گریہ کریں، جو نہ کربلا میں بابا کو کفن دے سکے، جو نہ کربلا میں بابا کو کفن دے سکے، نہ زندان شام میں بہن کو کفن دے سکے۔ آزادارو سادات نے امت سے کیا مانگا؟ نبی نے امت سے قلم مانگا، امت نے نبی پہ ہذیان کی تہمت لگا دی۔ فاطمہ زہرا نے امت سے اپنا حق مانگا، امت نے نبی کی بیٹی کی پھسلیاں توڑ دی۔ حسن نے نانا کے پہلو میں جگہ مانگی، امت نے جنازے پہ تیر برسائے، اور کربلا میں حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا، امت نے تیر سے پانی پلایا، اور 40 بستیوں سے زینب گزری، امت سے چادر کا ٹکڑا مانگا۔ ظالموں نے تازیانہ مارا، اور زندان شام میں سید سجاد ایک لاش کو اٹھا کے فریاد کر رہے تھے مسلمانوں ایک کفن دے دو، مگر ہائے سکینہ کی قسمت، بابا کی طرح وہ بھی بے کفن دفن ہوئی۔ سنو گے درد بھرا جملہ، مسلمانوں کی بستی میں فاطمہ زہرا کی پوتی اسی کرتے میں دفن ہو گئی جو پہنے ہوئے تھی۔
تبھی تو مدینے میں جب کسی نے سجاد سے پوچھا سجاد جوانی میں بوڑھے ہو گئے ہو، سجاد نے کیا فرمایا؟ عجب نہیں کہ سردار سجاد نے فرمایا چھوٹی بہن کی لاش نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ بس عزادارو، ایک روایت کی زحمت، بی بی سکینہ کی عادت تھی جب بھی نماز کا وقت آتا تھا دو مصلے بچھاتی تھی، ایک اپنے لیے اور ایک اپنے بابا کے لیے۔ عصر عاشور کا وقت آیا، بی بی سکینہ نے عادت کے مطابق دو مصلے بچھائے، مگر بہت دیر ہو گئی بابا نہیں آئے۔ سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ میرے بابا کی طرف خیر ہو۔ عزادارو، ایک مرتبہ سکینہ نے پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز سنی، پلٹ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ شمر ہاتھ میں تازیانہ لیے آ رہا۔ معصوم بچی تھی، نہ سمجھی، بچی نے کہا اے شمر کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ شمر نے کہا سکینہ کیا تو بابا سے ملنا چاہتی ہے؟ کہا بابا کے انتظار میں ہوں۔ عزادارو، شمر نے وہ ظلم کیا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ شمر کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، شمر نے حسین کے سر کو اور بچی کی طرف پھینک دیا۔ اے شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے، میرے آقا کے سر کی بے حرمتی نہ کرتا۔ دعا کرو کوئی 4 برس کی بچی بابا کا کٹا ہوا سر نہ دیکھے۔ عزادارو، بی بی سکینہ دوڑی، بابا کے سر کو سینے سے لگایا۔ اب بی بی سکینہ کا زبان حال ہے، بابا میرے تھکے ہوئے بابا، بابا اکبر کی لاش تو نے اٹھائی، قاسم کی لاش تو نے اٹھائی، عباس کی لاش تو نے دیکھی، صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہو بابا، 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، بابا آج آجا میرے سینے پہ سو جا۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے سکینہ اپنے بابا کے سر سے پیار کر رہی تھی، شمر آگے بڑھا، سکینہ سے بابا کا سر چھینا، بچی کے منہ پہ اس زور سے تماچے مارے، سکینہ بے ہوش ہو کے گر گئی۔ شام غریب آ گئی، سکینہ بے ہوش ہے، خیمے جل گئے، سکینہ بے ہوش ہے۔ بی بی زینب نے سکینہ کو گود میں اٹھایا، سکینہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ کسی بی بی نے کہا کاش تھوڑا سا پانی مل جاتا، حسین کی بچی ہوش میں آ جاتی، مگر شاید کسی بی بی کے آنسو سکینہ کے چہرے پہ گرے۔ بس یہی مصائب کا آخری جملہ، جیسے بی بی سکینہ کی آنکھ کھلی، بی بی سکینہ نے ایک سوال کیا، جلے ہوئے خیموں کو دیکھا، بھائی بیمار کا سوال نہ کیا، بابا کا ہاتھ، بابا کا سر ہاتھ میں تھا، مگر بابا کے سر کا سوال نہیں کیا، منہ پہ تماچوں کے نشان تھے، مگر شمر کے ظلم کو نہیں بتایا۔ کیا سوال کیا؟ جیسے بی بی زینب کے چہرے پہ نظر پڑی، بچی نے پہلا سوال یہ کیا، پھوپھی اماں تیری چادر کہاں ہے؟ زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیری بالیاں لے گیا وہ میری چادر بھی چھین گیا۔